تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون، جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، جس نے ساری زندگی نافرمانی میں گزاری، ایک دن بھی اللہ کو راضی نہیں کہ اللہ نے اس کو بڑی دولت دی تھی اور دولت کی وجہ سے بڑا گھمنڈ تھا، اور قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، بدکاری کی تہمت لگائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں، اگر ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی ہے، جیسے اللہ نہ کرے میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، میں نے کسی کے کان میں ایسی بات ڈال دی کہ فلانی کی بیٹی ایسی ہے، فلانی کی بیٹی سے کبھی رشتہ نہ کرنا، یہ سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اس کی بیٹی ایسی نہیں تھی، جیسے میں نے بطور مثال بتلایا کہ فلانے کی بیٹی ایسی ہے جو آؤٹ لائن کی ہے، جو بدکاری کرنے والی ہے، جو زنا کرانے والی ہے، بدکاری کرانے والی ہے، اس سے کبھی تعلق قائم نہ کرنا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، جب تک میں اپنی بیٹی کو ایسی غلیظ حرکت کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لو، تب تک میری موت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں لکھا ہے۔ اس لیے کسی پر الزام لگانے سے 100 مرتبہ سوچ لینا، ہم نے کسی پر کوئی الزام لگایا، کسی پر کوئی تہمت لگائی، اور حقیقت میں وہ تہمت غلط تھی، حقیقت میں وہ الزام غلط تھا، حقیقت میں وہ بات جو کہی گئی وہ غلط تھی۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، جب تک ہم خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے تب تک ہماری موت نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے بدکاری کی تہمت لگائی، بدکاری کا الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے روئے، الہ العالمین، میں تو تیرا نبی ہوں، میں تو پاک پیغمبر ہوں، تو نے مجھے حق کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ قارون نے مجھے ذلیل کیا ہے، قارون نے مجھ پر تہمت لگائی ہے۔ میرے بھائیوں، مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا چاہیے، مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے، اللہ نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ، میں نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا ہے، تم زمین کو جو حکم کرو گے زمین کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، زمین کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، قارون کو ڈھسا۔ زمین نے قارون کو ڈھسایا تو قارون چلانے لگا، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ پھر زمین سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ قارون کو اور ڈھسا، زمین نے قارون کو اور ڈھسایا، قارون پھر زمین میں اترنے لگا اور چلانے لگا، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ پھر تیسری مرتبہ زمین سے کہا کہ زمین، قارون کو اور ڈسا دے، قارون کو اور ڈسا دے، قارون کو اور ڈسا دے۔ اب قارون چلاتا رہ گیا، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ اللہ نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ، وہ قارون پورا کا پورا زمین میں اتر گیا، زمین میں ڈھس گیا۔ اللہ نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ، یہ قارون تھا، قارون جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، جس نے ساری زندگی نافرمانیوں میں گزاری، جس نے تہمت لگائی، جس نے تجھ پر الزام لگایا، اگر وہ تجھے کئی مرتبہ کہتا گیا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن نہ تو نے اس کو معاف کیا اور نہ بچانا تیرے بس میں تھا۔ اللہ فرماتے، میری عزت کی قسم، اگر یہی قارون مجھے ایک مرتبہ کہہ دیتا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری عزت کی قسم اس کو معاف بھی کر دیتا اور اس کے لیے جنت کے فیصلے بھی کر لیتا۔ تو میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ، ایک قارون جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، جس نے ساری زندگی نافرمانیوں میں گزاری، اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا، اللہ اسے معاف کر دینے کے لیے تیار، تو ہم تو امام الانبیاء کے امتی ہیں، شہنشاہ کائنات کے امتی ہیں۔ ہمارے لیے تو ہمارے نبی نے ساری زندگی دکھ اٹھائے ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں، ہمارے نبی ساری زندگی ہمارے لیے روئے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے سامنے سچے دل سے روئیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ آج تک ہم نے جتنے گناہ زبان سے کیے ہیں، دل سے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی زبان سے غیبت نہیں کریں گے، کبھی زبان سے چغلی نہیں کریں گے، کبھی آپس میں لڑوانے کی کوشش ہرگز نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، زبان سے محبت پھیلاؤ، اس لیے کہ یہی وہ زبان ہے
جو انسانوں کو جنت میں بھی لے جائے گی اور جو انسانوں کو جہنم میں بھی لے جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اچھا نہیں بول سکتے تو کسی کے بارے میں برا بھی ہرگز نہ بولے، اور ہو سکے کسی پر تہمت نہ لگاؤ۔ تہمت بھی بہت بڑا گناہ ہے، تہمت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم